مینا کیا ہے، 8 ذی الحجہ کو کیا کیا جاتا ہے، حج کی نیت کیسے کی جاتی ہے، مینا میں کون سی نمازیں ادا کی جاتی ہیں اور وہاں وقت کیسے گزارا جاتا ہے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوچئے ذرا ایک ایسی جگہ جہاں لاکھوں لوگ ایک ساتھ موجود ہوں، سب نے ایک جیسے سفید لباس پہنے ہوں، نہ کوئی امیر پہچانا جا رہا ہو، نہ کوئی غریب، نہ کسی کے پاس دنیاوی شان و شوقت ہو، نہ کوئی غرور، صرف اللہ کے بندے ہیں، ایک ہی آواز میں پکار رہے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ یہ منظر دنیا کے کسی اور مقام پہ نہیں ملتا۔ یہ ہے مینا، خیموں کا وہ خوبصورت شہر جہاں حج کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان دنیا کی آسائشیں چھوڑ کر اللہ جل شانہ کی طرف مکمل عاجزی کے ساتھ قدم بڑھاتا۔ آج ہماری حج کمپلیٹ گائیڈ سیریز کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے مینا کیا ہے، 8 ذی الحجہ کو کیا کیا جاتا ہے، حج کی نیت کیسے کی جاتی ہے، مینا میں کون سی نمازیں ادا کی جاتی ہیں اور وہاں وقت کیسے گزارا جاتا ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں مینا کی روحانی اہمیت کیا ہے، تاکہ آپ حج کے اس بڑے مرحلے میں داخل ہوں تو ہر عمل سمجھ کر اور شعور کے ساتھ ادا کریں۔ 8 ذی الحجہ حج کا پہلا دن، اس دن کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ اسی دن لاکھوں لوگ مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اگر حج تمتع کیا جا رہا ہے، اسی دن دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے، غسل کیا جاتا ہے، احرام پہنا جاتا ہے اور پھر حج کی نیت کی جاتی ہے۔ نیت کرتے وقت یہ الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس لیے میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ اور پھر دوبارہ وہ آواز گونجتی ہے، کیا خوبصورت الفاظ ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ یار امیجن، لاکھوں انسان ایک وقت میں ایک ہی الفاظ دہرا رہے ہیں۔ صرف آوازیں نہیں ہوتی ہیں، یہ اللہ جل شانہ کی پکار کا جواب ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 970 میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہ ثابت ہے، وہ با آواز بلند تلبیہ پڑھا کرتے تھے، اور جب ہزاروں آوازیں ایک ساتھ لبیک کہتی ہیں تو انسان کے دل پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے۔ مینا بیسیکلی مکہ مکرمہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ایک وادی ہے۔ آج یہاں دنیا کا سب سے بڑا ٹینٹ سٹی قائم کیا جائے، میلوں تک پھیلے سفید خیمے، اور ہر خیمے میں اللہ جل شانہ کے مہمان۔ شاید پہلی نظر میں یہ صرف خیمے نظر آئے، لیکن حقیقت میں یہ عاجزی کا شہر ہے، یہ مساوات کا شہر ہے۔ یہاں انسان دنیاوی لگژری چھوڑ کر سادگی اختیار کرتا ہے۔ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حج فرمایا تو آپ بھی 8 ذی الحجہ کو مینا تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں ظہر، عصر، مغرب اور اگلے دن فجر کی نماز ادا فرمائی۔ یہ بات ذرا تھوڑی سی واضح رکھیے گا کہ حج میں میدان عرفات میں مسجد نمرہ کے امام کی ابتدا میں نماز باجماعت ادا کرنے والوں کی صورت میں ظہر اور عصر کی نماز جمع بین الصلاتین ادا کرے گا، یعنی ظہر اور عصر دونوں نمازوں کو ظہر کے وقت ادا کرے گا۔ لیکن اگر کوئی تنہا نماز ادا کر رہا ہے، یا اپنے ایسا کوئی امام جو کسی بادشاہ کی طرف سے وہاں مقرر نہ کیا ہو، اس کی اقتداء میں اگر وہ نماز پڑھے گا تو باجماعت نماز ادا کرنے کی صورت میں بھی دو نمازوں کو اکٹھا کرنا ممنوع ہے۔ وہاں پر ظہر اور عصر کو الگ الگ پڑھا جائے گا، اپنے مقررہ وقت پر جو ہے ان کو ادا کیا جائے گا۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ہر حال میں جمع بین الصلاتین ضروری ہے، یعنی مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کو عشاء کے وقت ادا کریں گے، چاہے تنہا ہو یا امام کی اقتداء میں۔ لیکن مینا میں جتنی بھی آپ کی نمازیں آئیں گی، آپ کے ظہر سے لے کے اگلے دن فجر تک کی، یہ تمام نمازیں آپ کو ان کے مقررہ وقت پر ادا کرنا یہ ضروری ہیں۔ مینا پہنچنے کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ اب صرف آرام کرنا ہے، لیکن حقیقت میں یہ روحانی تیاری کا وقت ہے، کیونکہ اگلا دن عرفات کا دن ہے، حج کا سب سے اہم ترین دن۔ اس لیے مینا میں زیادہ وقت
ذکر میں، تلاوت میں، تلبیہ میں، قرآن میں، استغفار میں، ان ساری چیزوں میں گزاریں۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں فرماتے ہیں کہ پس حج میں نہ شہوت کی بات ہو، نہ گناہ، نہ جھگڑا۔ حج انسان کو صرف عبادت نہیں سکھاتا بلکہ صبر سکھاتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے، برداشت سکھاتا ہے، سیلف کنٹرول سکھاتا ہے۔ اس لیے شور شرابے سے بچے، ان نیسیسری بحث سے بچے، دوسروں کو تکلیف نہیں دیں یار، تھوڑا سا پیٹ صبر رکھیں، کیونکہ کبھی کبھی حج کا اصل امتحان انسان کے اخلاق میں ہو۔ مینا کی سب سے خوبصورت بات شاید یہ ہے کہ یہاں انسان واقعی سمجھتا ہے کہ اللہ کے سامنے سب برابر ہیں، ایک جیسے خیمے لگے ہوئے ہیں، امیر بھی ہو سکتا ہے، غریب بھی ہو سکتا ہے، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ، لیکن سب کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، اللہ کی رضا۔ شاید اس لیے حج انسان کے اندر موجود غرور کو توڑ دیتا ہے، یہ انسان کو سکھاتا ہے کہ دنیاوی مقام، دولت اور شہرت یہ سب کے سب عارضی ہیں، اصل عزت صرف اللہ جل شانہ کے قریب ہونے میں۔ رات کے وقت جب لاکھوں لوگ مینا کے خیموں میں آرام کر رہے ہیں، ہر طرف تلبیہ کی آوازیں آ رہی ہیں، اور جیسے پوری امت جو ہے نا وہ ایک دل بن گئی ہے۔ اور پھر 9 ذی الحجہ کی صبح سورج طلوع ہوتے ہی، جسے حج کا سب سے بڑا دن کہا جاتا ہے، عرفات کا دن، وہ میدان جہاں لاکھوں لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم عرفات کی مکمل گائیڈ کے بارے میں بات کریں گے کہ عرفات کیا ہے، وہاں کیا کرنا ہوتا ہے، سب سے طاقتور دعا وہاں کی کون سی ہے، اور کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ زندگی بدل دینے کا دن ہے۔ آپ اگر اس مکمل حج گائیڈ سیریز کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو حج کے ہر منسک، ہر دعا اور ہر ضروری عمل کو آسان انداز میں سٹیپ بائی سٹیپ سیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو ضرور اپنے پیاروں تک شیئر کریں، ان لوگوں تک جو حج پہ جا چکے ہیں یا جو حج پہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنے گھر کی با ادب، با نصیب اور مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو